بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ رب واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تمہاری، ذرا صبر کرو۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ تمہاری دعاؤں پر کن ہوگا، ضرور ہوگا، بس تم نے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے رکھ کے رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ قسمت بدل جائے گی تمہاری، تم دعا تو کرو۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر دیکھنا، ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیز لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھی جاتی ہے۔ اللہ نے بلا وجہ شرعی شادی نہ کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو ایسا کہتی ہیں۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ جزاک اللہ۔